الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 6 طالب علم کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا آخرت کی رحمتوں میں طالب علم کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ طالب علم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتا ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنی سرخ چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں علم حاصل کرنے کے سبب سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کے لیے مبارکباد ہو، طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کثرت کے ساتھ آ کر اوپر تلے جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان تک ان کا تانتا بندھ جاتا ہے، اور یہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اس شخص کی مطلوب شے سے محبت ہے، اور وہ مطلوب شے علم ہے، تو فرشتے علم سے محبت فرماتے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک شخص تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ لے کر گھر سے نکلتا ہے۔ تہامہ پہاڑ یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ریڈ سی، بحر احمر جو ہے اس کے ارد گرد یہ پہاڑی سلسلہ موجود ہے۔ اس میں حجاز مقدس، مدینہ منورہ، جدہ شریف اور مکہ مکرمہ سارے آ جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے کہ ایک شخص تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ لے کر گھر سے نکلتا ہے، پھر جب علم کی ایک ہی بات سن کر خشیت الہی، اللہ کا ڈر اس کا دامن پکڑتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور گھر واپس آتا ہے تو اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تنبیہ الغافلین۔ وہ خانقاہیں اللہ جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، آج بھی ہزاروں طالب حق اس درس میں شرکت کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی ملعون ہے۔ ملعون سے مراد سادہ سا معنی لعنت کی ہوئی۔ دنیا ملعون ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت کے اور عالم اور طالب علم کے۔ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صبح اس حال میں کر کہ عالم ہو یا طالب علم، یا دھیان سے دین کی باتیں سننے والا، یا عالم دین سے علم دین کی وجہ سے محبت کرنے والا، اور تو پانچواں نہ ہونا کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ طبرانی شریف۔ یا تو عالم ہو جا، یا طالب علم بن جا، یا دین کی باتیں سن، یا ان سے محبت کر۔ اگر ان چاروں چیزوں کے علاوہ اگر تو نے کچھ راستہ اپنایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ علم کی حصول کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے، یعنی علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرنے کی نیت ہو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو جاگے۔ شب بیداری کا بھی ثواب اور دن کے روزے کا بھی ثواب، اور علم کا ایک باب سیکھ لینا ابو قبیس پہاڑ جتنا سونا فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ تنبیہ الغافلین۔ ابو قبیس پہاڑ، اس پہاڑ کے بارے میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور یہاں ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام کو قوی اور مضبوط کرنے کے لیے علم کی طلب میں مصروف تھا اور اسی طلب میں اسے موت آ گئی تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف۔ سبحان اللہ۔ جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جسے موت آئے
اور وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم کو سیکھتا ہو تو اس کا اور انبیاء کا درجہ جنت میں ایک ہوگا۔ سبحان اللہ، احیاء العلوم۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم کی جو اصل نیت ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ اپنی رضا اور خوشنودی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔